الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. قربانی کے موقع پر ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا: ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ انسان اور جنات، زمین اور آسمان نے ایک عجب منظر دیکھا کہ اونٹوں کے درمیان میں دوڑ لگی ہوئی تھی۔ ہر اونٹ یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے ذبح ہو جائے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ 63 اونٹ ذبح کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے خنجر پھینک دیا۔ پھر بقیہ 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ پھر اونٹوں کے درمیان میں جو دوڑ لگی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ذبح ہونے کی ہوڑ لگی ہوئی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ نہ شود نصیب دشمن، نہ شود ہلاک تیغ، سر دوست کا سلامت کہ تو خنجر آزما۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں، وہ نام کے ساتھ 77 مرتبہ آیا ہے، اور جہاں پر اشارات میں ذکر ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسماعیل، دوسرے کا نام تھا اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے 2000 انبیاء پیدا ہوئے۔ اس میں حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ہارون ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں، یہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بس ایک نبی پیدا ہوئے، اور جب وہ آئے تو سب پر بھاری آئے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی،
علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم ہو مجھے کس لیے اے قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بس ایک نبی آئے اور وہ سب پر بھاری آئے، اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے۔ مہمان جب دسترخوان پر ہوتا تھا تو تبھی کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ 3 دن تک آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان ان کے دسترخوان پر آیا تو اس نے کھانے کا لقمہ توڑا اور منہ میں ڈال لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سم اللہ، او بھائی اللہ کا نام تو پڑھ لے۔ تو اس مہمان نے کہا کہ میں اللہ کا نام نہیں پڑھ سکتا، میں تو مشرک ہوں، میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر میرے دسترخوان سے اٹھ جا، میں تو نہیں کھلاتا تجھے۔ وہ دسترخوان سے اٹھ کر گیا، آسمان سے جبرائیل آ گئے اور کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ابراہیم میں اس کے کفر اور شرک کے باوجود اس کو 70 سال سے کھلا رہا ہوں، تم اس کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکے، میں تو اس کے کفر کی وجہ سے 70 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا، اس کو واپس بلایا، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے ایک انسان کی قیمت بطور انسان کے، ایک انسان کی قیمت بطور انسان کے۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ علامہ اقبال نے کہا نا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ محبت اگر ہوگی آدمی میں تو پورے عالم کو فتح کر لے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسماعیل اور دوسرے کا نام تھا اسحاق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک علاقے کلدانیہ میں پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے۔ قصہ مختصر، بڑے ہونے کے بعد اپنے پورے خاندان کو لے کر اردن آ گئے، فلسطین کے پاس میں۔ یہاں پر ان کے بھائی ایک حامان رہا کرتے تھے، حضرت لوط کے والد۔ حضرت لوط رشتے میں آپ کے بھتیجے لگتے ہیں نا، تو ان کے والد تھے حامان، چھوٹی ہر سے، تو اردن میں رہتے تھے فلسطین کے پاس میں۔ تو اپنے پورے گھر کو لے کر حضرت ابراہیم یہیں پر آ گئے۔ اب آپ کی سب سے پہلی بیوی کا نام ہے سارہ، ان سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کا نکاح اپنی خادمہ جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت ہاجرہ کے ساتھ کر دی۔ تو یہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کو کیسے ملی۔ قصہ مختصر، حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نواز دیا۔ 84 سال کی عمر میں
حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، 60 سال تک اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ کتنے؟ 60 سال تک دعائیں کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ 60 سال کے بعد اولاد پیدا ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ دودھ پیتے بچے تھے، اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو حجاز مکہ چھوڑ کر آؤ۔ کل میں نے بتایا تھا کہ بڑھاپے کی جو اولاد ہوتی ہے وہ دل کو چھا جاتی ہے، اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الاولاد مجبنۃ مبخلۃ محزنۃ۔ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمایا، الاولاد مجبنۃ مبخلۃ محزنۃ۔ اولاد آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے کہ آدمی جہاد میں نہیں جاتا، اولاد کی طرف دیکھتا کہ میں اگر جہاد میں شہید ہو گیا مر گیا تو میرے پیچھے میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو اولاد آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے۔ مبخلۃ، اولاد آدمی کو بخیل بنا دیتی ہے۔ آدمی کہیں خرچ کرنا چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں پر خرچ کر دوں گا تو ان کی شادی بھی آگے سے کروں گا، ان کو کیسے نپٹاؤں گا؟ مبخلۃ، بخیل بنا دیتی ہے۔ محزنۃ، اولاد آدمی کو غمگین بنا دیتی ہے۔ اولاد تھوڑی سی بیمار ہوئی، آدمی سوچنے لگتا ہے کہ اگر یہ مر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ اولاد اس بیماری کے اندر اگر یہ مر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ محزنۃ، آدمی کو غمگین بنا دیتی ہے۔ تو الاولاد مجبنۃ مبخلۃ محزنۃ، تو بڑھاپے کی اولاد آدمی کے دل پہ چھا جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اردن سے مکے کا سفر 1 مہینے کا۔ سوچیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1 مہینے کا سفر کیسے طے کیا ہوگا؟ اور حجاز آج کا حجاز نہیں، مکہ 4200 سال پہلے کا مکہ۔ کتنے؟ 4200 سال پہلے کا مکہ۔ کالے پہاڑ، دور دور تک سبزے کا، پانی کا، انسان کا، جانور کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اس گھاٹی میں اللہ نے کہا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر آنا۔ تو جب حجاز پہنچے اور صفا مروہ اور جبل ابو قبیس کے درمیان میں ایک نشیبی جگہ تھی، گھاٹی تھی، جب وہاں پہنچے تو جبریل نے کہا ان دونوں کو یہاں چھوڑو، واپس جاؤ۔ تو کل بتایا تھا نا میں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہاں نہیں گھبرائے، وہاں نہیں کہا اللہ سے کہ اللہ میرا کیا بنے گا، اللہ مجھے بچا۔ وہاں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہے اور اللہ نے آپ کو گلزار کر دیا۔ لیکن جب اللہ نے کہا کہ بیوی اور بچے کو یہاں گھاٹی میں چھوڑ کر جاؤں، تو کہا کہ یہاں کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ منشا ہے۔ چلے گئے چھوڑ کر، پیچھے پیچھے ہاجرہ ہیں، آگے آگے ابراہیم ہیں۔ 4 میل تک ان کے ساتھ چلی ہیں اور پوچھے جا رہی ہیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا ہوگا ہمارا یہاں؟ 4 میل کے بعد حضرت ہاجرہ نے پوچھا اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گردن کو ہلایا، کہا کہ ہاں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تب نئی ہاجرہ نے جنم لیا۔ اذن لا یزیعنا، پوری طاقت کے ساتھ حضرت ہاجرہ نے ایمان کی روشنی میں کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے، اذن لا یزیعنا، پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ
کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ قصہ مختصر چھوڑ کر چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ہاجرہ نے پھر وہ خوفناک راتیں کیسے گزاری تھی، کالے پہاڑ، کالی رات، ہاتھ کو ہاتھ سدھائی نہ دے، دور دور تک کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، فضا میں حضرت اسماعیل کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور وہ دن کتنے سختی کے ساتھ گزارے ہوں گے کہ آسمان سے سورج بھی آگ برسا رہا ہے، زمین بھی تپ رہی ہے، کالے پہاڑ بھی آگ برسا رہے ہیں، چھاؤں کا، چھپر کا اور کسی سائے دار درخت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ وہ دن کتنی سختی سے گزارے ہوں گے حضرت ہاجرہ نے۔ تو حضرت ہاجرہ تو شہزادی تھی، کوئی معمولی لڑکی تو تھی نہیں، مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اور 3 دن کے بعد جب ستو اور پانی بھی ختم ہو گیا جو حضرت ابراہیم دے کر گئے تھے، تب حضرت ہاجرہ کی کیا کیفیت رہی ہوگی کہ جب پانی بھی ختم ہو گیا، ستو بھی ختم ہو گیا، اور حضرت اسماعیل جو روئے ہیں اور تڑپے ہیں، اور ان کی جو آہیں اور سسکیاں پھر فضا میں بلند ہوئی ہیں، اور دل چیر دینے والی جو ان کا رونا ان کا نکلا ہے، تب حضرت ہاجرہ سے وہ دیکھا نہ گیا، اور حضرت ہاجرہ تڑپ کر صفا پہاڑ کی طرف گئی اور چڑھ گئی پہاڑ کے اوپر کہ دیکھوں کوئی آدمی نظر آ جائے، کسی سے کوئی مدد حاصل ہو جائے۔ کہاں وہاں پر آدمی نظر آتا، آدمی تو بہت دور کی بات ہے، جانور تو بہت دور کی بات ہے، چیونٹی تک کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور اس بے قراری کے عالم میں صفا پہاڑ سے اتری ہیں، اور ایک نشیبی جگہ آئی ہے تھوڑی نیچے، تو جب صفا پہاڑ پر تھی تو اسماعیل دکھائی دے رہے تھے، اور جب نشیبی جگہ پہنچی ہیں تو اسماعیل دکھائی نہیں دے رہے تھے، تو وہاں پر تیز دوڑی اور مروہ پہاڑ پر چڑھ گئیں۔ جہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، جہاں پر حاجی عمرہ کرنے والے دوڑتے ہیں، آج کل تو ماربل لگا ہوا ہے، پتھر لگا ہوا ہے، پھر بھی دوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ سوچیں، آج سے 4200 سال پہلے ایک بوڑھی عورت دوڑ رہی ہے صفا اور پہاڑ پر، اس نشیبی جگہ پر جہاں پر کوئی سنگ مرمر اور کوئی پتھر لگا ہوا نہیں ہے، کنکریلی اور نوکیلی زمین ہے۔ اس زمین پر حضرت ہاجرہ بے قراری کے عالم میں اپنے بچے کے لیے کوئی کھانے کا نظم ہو جائے، پانی کا نظم ہو جائے، صفا پہاڑ پر دوڑ دی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے، اور 7 چکر لگانے کے بعد جب مروہ پر پہنچی ہیں تو بے ساختہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ ہمت جواب دی گئی کہ پانی بھی نہیں بچے کے لیے، کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں، اور خود کا یہ عالم ہے کہ چھاتیاں دودھ سے سوکھ چکی ہیں، خود بھی فاقے کی حالت میں ہے، خود بھی کمزوری کی حالت میں ہے، تو مروہ پہاڑ پر بے ساختہ ہو کر گر پڑی۔ تو اچانک سے دیکھا کہ بیٹے اسماعیل کے پاس میں کوئی انجان اجنبی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے اپنی پوری طاقت کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضرت اسماعیل کے قریب گئی ہیں تو دیکھا کہ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسماعیل کے پاس میں پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ تب حضرت ہاجرہ نے زم 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 کہہ کر اس کی میڑ باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں ہاجرہ اگر اس پانی کی میڑ نہ باندھتی تو اللہ اس پانی کو پوری دنیا میں جاری کر دیتا اور یہ پورا دریا ہو جاتا۔ تو پانی کا نظم ہو گیا۔ جس گھاٹی سے، جس راستے سے ابراہیم گئے تھے نا، جو 4 میل تک ان کو چھوڑ کر حضرت ہاجرہ آئی تھی، حضرت ہاجرہ اس گھاٹی کی طرف دیکھتے رہتے، کب میرے شوہر آئیں گے، کب میرے شوہر آئیں گے۔ تو 1 مہینے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو اجازت دے دی کہ جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو دیکھ کر آؤ، اور حضرت ہاجرہ کی نگاہیں اس گھاٹی کی طرف لگی رہتی تھی۔ 1 سال وہ کتنا سختی سے گزارا ہوگا حضرت ہاجرہ نے، ذرا سوچے۔
اچانک سے ایک مرتبہ اس راستے کی طرف دیکھ رہی تھی تو دیکھا کہ سامنے سے اونٹنی آ رہی ہے اور اس پر ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سارے غم بھول گئیں، سارے دکھ بھول گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کو قریب کیا تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ نیچے تشریف لائیں، کہا کہ اترنے کی اجازت نہیں ہے، اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، آپ نے ہمیں جس کیفیت میں چھوڑا ہے، اللہ نے ہمیں جس حال میں چھوڑا ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ آپ نیچے اترے، اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے، پاک پانی دیا ہے، وضو کرے، پانی پئیں، پھر چلے جانا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی سے اترے، بچے کو پیار کیا، واپس چل دیے۔ نہ آتے تو زیادہ اچھا تھا۔ 1 سال کے بعد اس انداز سے نہ آتے تو زیادہ اچھا تھا کہ زخم سارے ہرے ہو گئے، سارے زخم کھل گئے۔ بچی کو پیار کیا، بیوی سے 2-4 باتیں کی، اونٹنی پر سوار ہوا، پھر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جو آئے ہیں پھر ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں حضرت ابراہیم، اس کے بعد جب آئے ہیں تو ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خواب دکھائی دیا کہ اپنی قیمتی چیز ذبح کرو، اونٹ کو ذبح کیا، بکری کو ذبح کیا، لیکن خواب برابر آ رہا ہے کہ اپنی قیمتی چیز کو ذبح کرو۔ پھر خواب میں آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اردن سے چلے مکہ کی طرف۔ کیوں؟ بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ 94 سال کا بوڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ 1 مہینے کا سفر اردن سے حجاز یعنی مکے کا ہاتھ میں چھری لے کر کس کیفیت کے ساتھ کیا ہوگا، ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ پاس میں چھری ہے اور مقصد کیا ہے جانے کا کہ جا کر بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ وہ 1 مہینے کا سفر کیسے طے کیا ہوگا حضرت ابراہیم؟ پہنچے مکہ 1 مہینے کے بعد تو بیوی سے کہا کہ اس کو ذرا تیار کر دو، کئی جگہ لے کر جانا ہے۔ حضرت حاجرہ نے تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو لے کر مینا کے علاقے میں پہنچے تو قصہ مختصر کے راستے میں 3 مرتبہ شیطان ملا تو اس کے کنکری ماری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ جب ذبح کرنے کے مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یا بنی، اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، سوچ کر بتا۔ جلدی نہیں یہ جواب کی، فانظر ماذا تری، سوچ کر بتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، ان سے بھی ایک ایسا بچہ پیدا ہونا تھا جس کو شہنشاہ عالم بننا تھا، جو تاجدار ختم نبوت کا صحرا جس کے سر پر سجنا تھا۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، افعل بھی نہیں کہا، یا ابت افعل ما تؤمر۔ سوچنا کیا ہے، سمجھنا کیا ہے، اللہ نے آپ کو جو کرنے کا حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے ذبح کرنا ہے، کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے سینے کے بل زمین پر لٹا دیجئے اور میرے ہاتھوں کو پیچھے کمر پر باندھ دیجئے اور اس کے بعد مجھے ذبح کر دیجئے۔
یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو یہ آداب فرزندی؟ یہاں بکری کے پیر باندھنے مشکل ہوتے ہیں، جانور کے پیر باندھنے مشکل ہوتے ہیں، وہ میدان کے اندر 94 سال کا بوڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کے ہاتھ پاؤں باندھے، کیوں؟ ذبح کرنے کے لیے۔ چنانچہ ہاتھوں کو باندھ دیا، پیروں کو باندھ دیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے بالوں کو پکڑا اور نیچے سے ایک مرتبہ چھری چلائی تو نہیں چلی، دوسری مرتبہ چھری چلائی تو نہیں چلی، اور تیسری مرتبہ چھری چلائی تو نہیں چلی۔ چھری چلانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بالکل تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو، تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ ہاں ابا ایک بات تو ہے کہ میری جو اماں ہے ہاجرہ، ان کو میری بہت یاد آئے گی، تو آپ یہ میرا کرتا لے جائیں۔ اپنا کرتا اتار کر دیا کہ جب میری ماں ہاجرہ کو میری یاد آیا کرے تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے۔ تو 3 مرتبہ چھری چلائی تو نہیں چلی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری تیز کرنے کے لیے تھوڑا سائڈ میں گئے، پتھر پر چھری کو تیز کرنے کے لیے۔ تب اللہ نے دیکھا کہ اب تو پکا ارادہ ہے، کہا کہ جبرائیل جلدی مینڈا لے کر پہنچو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ آنکھوں پر تو حضرت ابراہیم کے پٹی بندھے ہوئی تھی نا، حضرت اسماعیل نے یہی تو کہا تھا کہ ابا جان آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت غالب آ جائے اور آپ اس کام کو انجام نہ دے سکیں۔ تو آنکھ پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی، اور چھری تیز کرنے کے بعد جب آئے ہیں اور جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کر پہنچے کہ جبرائیل جلدی پہنچ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری چلائی ہے اللہ اکبر کا نام لے کے، تو نیچے سے آواز آئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لا الہ الا اللہ، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب ایام تشریق میں تسبیح پڑھا کرتے ہیں، یہ تکبیر جو ہے یہ 3 لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے مبارک کلمات ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تسبیح۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ وہاں پر مینڈھا بندھا ہوا ہے، دمبا بندھا ہوا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس میں موجود ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تب اللہ نے پکارا کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھلایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان یادگار ہے۔ اس قربانی کے موقع پہ ہمیں اللہ نے اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اپنے جذبات پر چھری چلانے کا حکم دیا ہے۔ کہ چھری کہاں چلانی ہے؟ چھری شرک پر چلانی ہے، ظلم پر چلانی ہے، حسد پر چلانی ہے، بغض پر چلانی ہے، کینہ پر چلانی ہے، غیبت پر چلانی ہے، چوری پر چلانی ہے، شراب پر چلانی ہے، زنا پر چلانی ہے، رشوت پر چلانی ہے، سود پر چلانی ہے، اللہ کی نافرمانیوں پر چھری چلانی ہے۔ جو کام اللہ کی نافرمانی کے ہیں ان پر چھری چلانی ہے، اور جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہم کاموں کو پورا کرنا ہے، یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ تو عید کے اس موقع پر جہاں ہم جانور کو ذبح کریں، ان کی گردنوں پر چھری چلائیں، ساتھ ساتھ میں اپنے برے جذبات پر بھی چھری چلائیں۔ نماز چھوڑنے کی جو بری عادت ہے، اس بری عادت پر بھی چھری چلائیں۔
جھوٹ بولنے کی جو بری عادت ہماری زندگی میں آ چکی ہے، اس بری عادت پر چھری چلائیں۔ سود کھانے کی جو بری عادت ہماری نسلوں میں آ گئی ہے، اس پر چھری چلائیں۔ گھر گھر میں سود کی چیزیں موجود ہیں، قسطوں پر مسلمان خوب سامان خرید رہا ہے، خوب سودی قسطوں پر سامان لا رہا ہے۔ گھر میں فریج ہے، وہ سودی قسطوں پر لائی ہوئی ہے، واشنگ مشین ہے، وہ سودی قسطوں پر لائی ہوئی ہے، گھر کے اندر اے سی لگایا ہوا ہے، وہ سودی قسطوں پر لگایا ہوا ہے۔ اس سے تمہارا جو دنیا کا کمرہ ہے یہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اپنی قبر کو تم گرم کر لو۔ اور شیخ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں بازار گیا اے سی خریدنے کے لیے، تو اے سی کی دکانوں پر مسلمانوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہندو کم خرید رہا ہے، مسلمان زیادہ خرید رہا ہے، اور 99% مسلمان کوئی اپنا آدھار کارڈ لے کر کھڑا ہے، کوئی اپنا ڈاکومنٹ لے کر کھڑا ہے سود پر لے کے۔ اس گناہ کو ہم لوگ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ اللہ کی قسم، منبر سے یہ بات قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر سود کو نہیں چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ، بربادی میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں صاف اعلان جنگ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعلنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ یا تو سود کو چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑ سکتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ موبائل خرید رہے ہیں تو وہ سود پر خرید رہے ہیں، کار خرید رہے ہیں وہ سود پر خرید رہے ہیں، بائک اسکوٹی خرید کر لا رہے ہیں وہ سود پر خرید کر لا رہے ہیں، گھر میں سود ہی سود بھرا پڑا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی خیر و برکت نہیں، گھر کے اندر برکت کا ماحول۔ تو چھری چلانی ہے اس سود کھانے کی گندی عادت پر، چھری چلانی ہے رشوت کھانے کی گندی عادت پر، چھری چلانی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کی گندی عادت پر۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ، اور یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ جانور پر بھی چھری چلانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی گندی عادات اور گندی عادتوں پر بھی چھری چلانی ہے، اور جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔